أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اس مالک و پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا اور عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو پورا کر کے رمضان المبارک کے عید کو بھی بڑے ہی آرام اور اطمینان کے ساتھ پورا کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور جو ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک کا عید بھی ہم نے جو ہے پورا کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ جو ہے شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ انسان کی جو ہے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور یہ انسان کو سال کے 11 مہینے کیسے زندگی گزارنا سکھانے کا مہینہ ہے کہ رمضان کے ذریعے سے بندے کو وہ طاقت اور وہ قوت اور ایمان کی ایسی صلاحیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہر حکم کو پورا کرنے کی قوت اور قدرت اور ایمان اور تقوی پیدا کرنے کے لیے جو رمضان اللہ نے دیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اس تقوی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان نعمت کو ہم برقرار رکھے اور اس کو جو ہے 11 مہینوں تک اس قوت ایمانی اور تقوی ایمانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس بات پروردگار نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا، ساتھ میں رمضان کے اندر روزے رکھنے کی توفیق بھی دی، اور رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا تو رمضان مبارک کے اندر تراویح پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ نے تمہیں توفیق بخشی، اللہ نے تمہیں نیک کاموں کی ہدایت دی، نیک کاموں کی توفیق دی۔ اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار جو ہے گزارتے رہو، شکر گزار بن کر رہو، کیونکہ یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہیں، اور بندے کو توفیق کا مل جانا اور ہدایت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ اس توفیق کا باقی رہنا، اس ہدایت پر جو ہے قائم و دائم رہنا اور اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رہنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے اور اس سے بھی اہم کام ہے کہ بندہ رمضان آیا روزہ رکھ لیا، رمضان المبارک کے بعد پھر جو ہے وہی پرانی زندگی گزارتا رہے، تو پھر جو ہے آدمی کو رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں رمضان کا جو ہے آدمی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہم شیڈ کے اندر دیتے ہیں، کارخانے کے اندر دیتے ہیں۔ جب وہ چیز کارخانے کے اندر بنائی جاتی ہے، اس کا ریپیئر کیا جاتا ہے، اس کو صحیح کیا جاتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب ٹھیک کرنے کے بعد وہ گاڑی ٹھیک ہو گئی اور جو صحیح معنوں میں ریپیئر ہو گئی، کیسا پتہ چلے گا کہ وہ گاڑی باہر آنے کے بعد چلے، روڈ پر جو ہے وہ چلنے والی بنے اور صحیح ڈھنگ سے چلتے رہے تو ہم کہیں کہ ہاں بھائی گاڑی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن ہم نے گاڑی دی گیراج کے اندر، شیڈ کے اندر، تو جو ہے وہاں تو گاڑی ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی روڈ پہ لا رہے گاڑی رک جا رہی ہے، شیڈ میں لے جا رہے تو گاڑی چلتی ہے، میکینک کو سیدھا کرتا ہے، درست کر رہا، چل رہی ہے، پھر جب روڈ پہ لاتے ہیں تو پھر رک جاتی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گاڑی صحیح انداز میں بنی نہیں، صحیح انداز میں ٹھیک ہوئی نہیں۔ کیوں؟ ارے دکان میں چل رہی جو ہے میکینک شیڈ میں چلتی ہے نا، تو بولے شیڈ میں چلنے کا اعتبار ہی نہیں ہے، ہم نے شیڈ میں چلنے کے واسطے بنایا نہیں، اس کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ روڈ پہ چلے، ہمارے پاس چلے، وہ جو ہے ہمارے پاس رہے، استعمال میں آئے، اس کے لیے ہم نے اس کو درست کروایا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ جو عطا کیا گیا تھا، وہ 11 مہینے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے دیا گیا تھا کہ بندہ رمضان میں تو اللہ سے ڈر رہا ہے، رمضان کے اندر تو مسجد کا پابند ہے، رمضان میں تو اللہ کی عبادت گزار رہا ہے، لیکن باقی 11 مہینوں میں 11 مہینوں کے اندر اللہ کا ڈر بندہ بھول جائے، مسجدوں کا رخ بندہ چھوڑ دے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے، تو پھر کہیں گے کہ جو ہے اس کی صحیح مرمت نہیں ہوئی ہے، صحیح جو ہے یہ اس کا جو تقویٰ اس نے صحیح حاصل نہیں کیا ہے۔ رمضان کا صحیح معنوں میں بندہ جو ہے پیغام کو نہیں پایا ہے۔ رمضان جو ہمیں ٹریننگ دے کے جاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں تربیت دے کے جا رہا ہے، یا رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو تربیت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ 11 مہینے اللہ کے حکموں پر کھڑا ہونے والا بن جائے۔ جس طرح ہم نمازوں پر رمضان میں پابند تھے، 11 مہینے بھی نماز کے پابند ہم ہو جائیں۔ جس طرح ہم جو ہے رمضان میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے تھے، تو 11 مہینے بھی بندہ جو ہے اس طرح گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور جو ہے اللہ کے نافرمانی سے دور ہونے والا بن جائے۔ جس طرح جو ہے ہم رمضان کے اندر نیک اعمال کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ان عملوں پر ہم قائم و دائم رہنے والے بن جائیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخاتمہ، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، آخری وقت کا عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جسے اللہ پاک نے مسلمان گھر کے اندر پیدا فرمایا، بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، 50 سال جو ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ اب 50 سال کے بعد اس کی قسمت خراب ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں غلط جملے بول دیتا ہے، یا اسلام کے بارے میں شک میں آ جاتا ہے، یا کسی فتنے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، ایمان کے جو ہے خراب کرنے والے اعمال کر بیٹھتا ہے اور بے ایمان مرتد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے حال میں اس کی وفات آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ کہاں جائے گا؟ ظاہر بات ہے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر 50 سال کی زندگی حضرت کہا کہ جو ہے اب اس کا اعتبار نہیں، آخری جو ہے حالت کا اعتبار ہے، دیکھا جائے گا کہ یہ کافر مرا ہے کہ مسلمان مرا ہے۔
اب ایک کافر مرا جہنم میں جائے گا. اس کے بالمقابل ایک بندہ وہ ہے جو کفر کی حالت میں پلا، کفر کی حالت میں بڑا، 50 سال تک جو ہے کفر کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی گزارتا رہا. پھر اللہ پاک نے اس بندے کو جو ہے آخری عمر میں توفیق عطا فرمائی، ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا، مسلمان بنا، اور جو ہے مسلمان ہو کے زندگی گزار رہا تھا اور ایمان کی حالت میں مر گیا. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ جنت میں جائے گا. حضرت 50 سال کفر کرانا، 50 سال تک اللہ کی نافرمانی کرانا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار تو جو ہے آخری وقت کا ہے کہ بندہ ایمان سے مرا کہ نہیں مرا. ایمان کی حالت میں مرا ہے جنت میں انشاءاللہ جائے گا، کفر کی حالت میں مرا ہے جہنم میں جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار جو خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو جو ہے ہمیں اس بات سے خوش نہیں ہونا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے رمضان عطا کیا تو ہم نے روزے رکھ لیے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خاتمہ کس حال میں ہوگا. ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے یا بے ایمان ہو کر کے جائیں گے، عمل کے ساتھ جائیں گے یا بے عمل ہو کر کے جائیں گے، کلمے کے ساتھ جائیں گے یا بغیر کلمے کے جائیں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے جبہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے تو میں ضرور ایمان کے ساتھ مروں گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اور ایک کافر مرتد کافر ہے وہ کفر کی حالت میں مرے، کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو آخری حالت میں توفیق دے دے، وہ ایمان کی حالت میں چلے جائے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی بدعملی کی وجہ سے، میرے کسی جو ہے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان سے محروم کر دے اور امتداد میں جا کر کے جب میری موت ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے. تو لہذا اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہونا نہیں ہے، اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہونا نہیں ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ 30 سال کے جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہے. یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے 30 سال روزہ رکھے تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، 50 سال روزے رکھے تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں یہ عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا ہے، جیسے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل کرنے کے بعد ڈرتے تھے، پتہ نہیں کہ یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ عمل تو کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اس قابل بھی تو ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ نمازیں پڑھتے رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے 50 سال کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دیتے ہیں اور تیری ایک نماز بھی قبول نہیں. کیونکہ بندہ نمازوں کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، کبھی رکوع صحیح نہیں کرتا ہے، کبھی سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے. اس طرح جو ہے اللہ کے یہاں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی اور بندہ گمان کر رہا کہ ماشاءاللہ میں تو جو ہے 50 سال سے نماز پڑھتے جا رہا ہوں اور قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ مجھے نمازوں کو پھینک دیں گے. تو ایسا ہی دیگر اعمال کا مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم فلاں ہیں جو ہے ہم تو جو ہے بڑے 30 مر خان ہیں، ہم نے جو اتنے کام کر لیے ہیں، جنت میں ہمیں نہیں تو کون جاتے جی. شیطان کا دھوکہ ہے، جنت کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں جا نہیں سکتے ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری زندگی دین کے لیے گزری ہے اور دن بھر دین کی محنت اور اللہ کے احکام پہنچانے کی فکریں، اور رات میں کھڑے ہوتے تھے تو جو پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اس طرح لمبی لمبی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادا فرماتے تھے. اور نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہیں. اور نبی علیہ السلام فرما رہے کہ ہاں عائشہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا.
نبی علیہ السلام اپنے عمل کو کوتا سمجھ رہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو میں بھی بخشا نہیں جا سکتا، میں بھی جو جنت میں نہیں جا سکتا. تو پھر آپ کا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان ہمیں دل کے اندر بات ڈالتا ہے تیرا تو کیا ہے رے بھائی، تو بہت بڑا ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، اتنے روزے ہیں، اتنے نمازیں ہیں، اتنی دین کی خدمتیں ہیں، اور جو ہے ایسی ایسی خیر خیرات ہے، حج ہے، دنیا میں تیرے جیسا نہیں. اب بندہ دل کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے جیسا قسمت خان ہے ہی نہیں ہے. یہ سب ہیں، اعمال تو ہیں، لیکن کیا اللہ کے نزدیک قبول ہونے والے بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان عملوں کو قبول بھی کرے، ایسے قابل ہے کہ اسے اللہ قبول کرے؟ یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنے عمل کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، غرور کرنا نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد سینہ چوڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے بعد ڈرتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال کے قبول ہونے کی توفیق مانگتے رہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ جو دی ہے، اس سمجھ کو جو ہے باقی رکھنے کی، آخری وقت تک اس ہدایت پر قائم رہنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ اصل تو آخر کا جو اعتبار ہے، اصل تو آخر ہی کا اعتبار ہے. تو لہذا اللہ نے ہمیں جو ہے دین کی توفیق دی، اعمال کی توفیق دی، اور جو ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی. تب ہمیں جو ہے اللہ سے اس پر جو ہے اس کو ہمیشہ قائم رہنے اور اس پر دائم رہنے، دین پر چلتے رہنے اور دین کی فکر کرنے، ایمان پر یہ بارے میں فکر مند ہونے اور ایمان کی حفاظت کے جو ہے سلسلے میں جڑے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس کی فکر کرنا ہے اور اس کی جو کوشش بھی کرنی ہے، اس کی فکر کرنا ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ صرف جو ہے عمل کر کے ہم چھوڑ دیں اور بے پرواہ ہو جائیں تو اس سے کام نہیں بنے گا، اس سے کام نہیں بنتا ہے. تو لہذا اپنے جو ہے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. آج جو ہے ایسا دور چل رہا ہے کہ ایمان کو جو ہے ختم کرنے اور ایمان کو لوٹنے کے لیے بازار کے اندر ہر طرح کے جو ہے چیزیں موجود ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے جو ہے کوششیں ہیں. مردوں کے ایمان اور بچوں کے ایمان، عورتوں کے ایمان کے جو ہے لالے لگ رہے ہیں. ایسے حالات میں، ایسے اس میں اپنے ذات کی ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنا، اور جو ہے ڈرتے ہوئے اللہ سے، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے جو ہے خاتمہ ایمان پر ہو جائیں، اللہ سے مانگتے ہوئے جو ہے ہمیں زندگی گزارتے رہنا ہے. کبھی بھی اترانا نہیں ہے، کبھی بھی جو ہے مطمئن ہونا نہیں ہے، کیونکہ یہ اطمینان انسان کو بڑا بھاری ہو سکتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جو ہے تفسیر کبیر لکھی ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کہ دو ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے. کہا کہ دلیل دیجیے. انہوں نے دلیل دی تو اس نے دلیل کاٹا، کہو کہ اللہ دو ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہے. پھر دلیل دی، پھر دلیل کاٹا، کہا کہ اللہ دو ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہے. اور جو ہے پھر دلیل دی تو اس نے اس دلیل کو توڑ دیا، دلیل کو کاٹ دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب گھبراتے رہے اور شیطان اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ ان کو کسی بھی طرح ایمان کے اندر شک ڈال دے، کسی بھی طرح ان کے دل میں جو ہے شک پیدا کر دے کہ اللہ ایک ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے. ان کے دل کے اندر شک پیدا ہو جائے. اور ان کے استاد جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ حالت کا انکشاف فرمایا تو انہوں نے اپنے مقام سے وضو کا پانی لیا اور یوں پھینکا، وہ سیدھا جو ہے امام صاحب کے چہرے پر آ کر پڑا. تو کہا کہ اے راضی یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے. پھر ان کی جو ہے روح نکل گئی اور یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. تو اتنے بڑے امام، اتنے بڑے تفسیر لکھنے والے
शैतान इनके भी पीछे रहा, आखिरी वक्त में भी कोशिश करता रहा कि ईमान के अंदर शक पैदा कर दे और यह ईमान छीन ले, ये कोशिश करता रहा। तो दीन में शक पैदा करके या एक दीन के अंदर जो है दिलों के अंदर शुरू को शहाबात डाल के ईमान को शैतान खराब करता है और आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहता है, किसी को नहीं छोड़ता। ये तो भाई बहुत आगे निकल गए, बहुत अल्लाह वाले हो गए, बहुत बड़े हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, उनको उनके एतबार से गुमराह करने की कोशिश करता है। एक मरतबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान जो है एक अच्छे बेहतरीन लिबास के अंदर फरिश्ता नुमा बन करके आया और आकर कहने लगा, ये अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह पाक तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हो गए हैं, तुम्हारी इबादत से अल्लाह बहुत राज़ी हो गए हैं, लिहाजा जो है तुम्हें इबादत करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खुश हो गए, आइंदा तुम्हें जो है इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गौर किया, तो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए तो जो है दो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कंधों पर हाथ रख के ज़मीन पे पैर आपके टेके नहीं जा रहे थे, घसीटते हुए आप मस्जिद में आए और नमाज अदा की। नबी अलैहिस्सलाम तो आखिरी वक्त तक नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं उनका अदन्ना सा गुलाम हूँ और मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई नमाजें माफ़ है, इबादतें कबूल हो गई हैं, तुम्हें मुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हो सकता है, लिहाजा ये तो कोई शैतान है। तो आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, तो जो है अब वो भागने लगा, भागते भागते उसने दोबारा हमला किया, ये कहा कि अब्दुल कादिर तुम अपने इल्म की वजह से बच गए, तुम अपने इल्म की वजह से जो है बच गए। तो हज़रत ने कहा कि हाँ मैं बहुत बड़ा इल्म वाला, तो वहाँ जो है अल्लाह की तरफ से मार आ सकती थी, मगर हज़रत ने कहा नहीं, मैं तो अल्लाह के तौफीक की वजह से बचा हूँ, मैं तो अल्लाह की तौफीक की वजह से बचा हूँ। तो इस तरह जो है शैतान किसी को नहीं छोड़ता है, वो इस बात की कोशिश करता है कि किसी भी तरह इंसान का ईमान को जो है आखिरी वक्त ख़त्म कर दे। तो लिहाजा हमें इस ईमान की हिफाजत करनी, कैसे करेंगे ईमान की हिफाजत, उसका ज़रिया क्या है, उसका ज़रिया ये है कि हम अपने आप को मस्जिद के साथ वाबस्ता कर लें, मस्जिद वाले अमाल के साथ अपने आप को हम जोड़ लें। ये ईमान के किले हैं, ये ईमान की हिफाजत का ज़रिया है कि बंदा अपने आप को मस्जिद से जो है वाबस्ता कर ले, कि मस्जिद के अमाल के अंदर जुड़े रहे, मस्जिद वाली जो अमाल के साथ अपने आप को जोड़ ले। ईमान की हिफाजत का ज़रिया है, ईमान बचता है अमाल के ज़रिए से, और जो अमाल अदा किए जाते हैं मस्जिदों में, तो मस्जिद जो है मस्जिद के हम साथ जुड़े रहे। और एक दूसरी गुजारिश ये है कि जो अपने आप को मस्जिद के साथ जोड़ने के साथ साथ दीनी मसाइल में, दीनी मामलात में आप जो है किसी ऐसे आदमी से जो सच्चा आदमी हो, सही आलिम दीन हो और जो मुत्तकी परहेजगार हो, जिसका कौल और अमल दोनों बराबर हो, जिसके ऊपर आपको एतमाद हो कि हाँ भाई ये सही आलिम दीन है, आप उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखें। हर कोई मसला आ जाए उनसे राब्ता करें, उनसे पूछे कि हज़रत ऐसा मसला है, कैसे अमल करना, क्या करना, क्यों, इसलिए कि आज शैतान की मेहनत, शैतान की फौज की मेहनत आज यहाँ तक आ गई कि जो ईमान को ख़राब करने के लिए, ईमान को ख़राब करने के लिए ऐसी शक्ल सूरत में, मुसलमानों की शक्ल सूरत में दाढ़ी रख करके, जुब्बा पहन करके, टोपी लगा करके, मस्जिद में पहले सब के नमाजी बन करके, शकील बिन हनीफ की शक्ल में, कादियानी की शक्ल में, दूसरे फितने की शक्ल में लोग मस्जिद में आते हैं, आते हैं नमाजियों को टारगेट करते हैं और इनके ईमान को खतरे में डालते हैं और इन्हें बेईमान बना देते हैं, बेईमान कर देते हैं। शकीली की मेहनत में चल रही है, जगह जगह ये शकीली अफराद मौजूद हैं, वो हजरात हमारी तरह होते हैं, जिनका लिबास होता है, चेहरा होता है, चेहरे से बड़े फरिश्ते मालूम होते हैं, नेक मालूम होते हैं, और बेईमान हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं। वो बंदे जो मासूम और जो है मासूम लोगों को पकड़ते हैं और उनका दिमाग खराब करते हैं, उन्हें बेईमान कर देते हैं। तो जो है ऐसे मामलात के अंदर इसलिए कि जो हमें उलमा के साथ राब्ता होना चाहिए। अगर कोई बंदा कोई बात कह दे, कोई भी जिक्र कर दे, तो आपको आता है तो जवाब दे, वरना क्या ठीक है भाई मैं कल बोलूँगा। अब इमाम साहब से पूछ ली कि हज़रत ऐसा मसला है, क्या है, क्योंकि हम दीन की सारी बातें हम नहीं जानते हैं। और शकीली हज़रात ये करते हैं कि शकीली जब भी बात करता है तो सबसे पहले क़यामत की निशानियों को जिक्र कर, और उनके धोखा देने का तरीका ये है
کہ وہ سب سے پہلے جس بندے کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، جس بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو پہلی شرط لگاتے ہیں، دیکھو بابو، جب تک آپ کی اور ہماری بات مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ اس بات کو کسی سے ذکر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بولیں گے نہیں، بھائی بہنوں سے ڈسکس کریں گے نہیں، اور یہ کسی عالم سے پوچھیں گے نہیں، امام سے گفتگو کریں گے نہیں، اس کو لاک کر دیتے ہیں، پابند بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو آپ اور میں بس، آپ کو جب میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے، آپ سوال کیجئے میں جواب دوں گا، جب ہماری بات پوری ہو جائے اس کے بعد دوسروں کو بولنا۔ بندے کو پابند کر کے اب اس کو جو ہے ایسا اس کا دماغ خراب کرتے ہیں اور ایسی باتیں اس کے اندر جو ہے ڈالتے ہیں، بندہ جو ہے ان کی باتوں میں، ان کے ٹراپ میں آتے ایک زمانہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ خود شکیلی بن جاتا ہے۔ اب بندہ خود شکیلی بن کر کے جب دوسروں کو تبلیغ کرنے نکلتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی شکیلی ہو گیا، تب تک معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ان کی محنتیں ایسی ہیں، عیسائیوں کی محنتیں اور یہ قادیانی کی محنتیں اور شکیل بن حلیف کی محنتیں، یا ایمان کو خراب کرنے والے مرتدین کی محنتیں ایسی ہیں کہ جو ہے جیسے تیلگو کے اندر ایک مثال ہے، چاپکندا نیرو۔ چاپکندا نیرو کے معنی کیا کہ انسان جس حصیر پہ بیٹھا ہو اور وہاں نیچے پانی چلا آتا ہو تو بندے کو پتہ نہیں چلے گا، بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی حصیر بھیگ رہا، پانی آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ پانی آتے جب آ کے انسان کو لگتا ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو پانی ہے، یہ تو پانی آ گیا ہے، جبکہ سب کچھ بھیگ چکا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی یہ فتنے اس طرح کام کرتے ہیں کہ جو یہ بندے جب تک ان کے نہیں ہو جاتے اور جو ہے ان پر مکمل طور پر بندہ اس میں جو ہے گرفتار نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہے کون بندہ شکیلی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری طرح ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، جبہ ہوتے ہیں، نمازی ہوتا ہے، اور نمازی بندہ بیٹھ کر بات کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کر رہا ہوں گا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بچے کو سمجھا رہا ہوں گا، لیکن وہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ جب بندہ مکمل جو ہے اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے خیالات کو اظہار کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اب تو شکیلی ہو چکا ہے اور اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اب اس سے بات کر کے سننے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر اعتماد نہ کریں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، آپ کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کالج کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وہ باتیں جو آپ کو آتی ہے ان کو معلوم نہیں ہوتی، علماء کو کیا معلوم، وہ تو جو ہے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ جو ہے سائنس کو جانتے ہیں۔ شیطان جو آنے والا ہے اور جو ہے دجال جو آنے والا ہے اس کی جو آنکھ ہے اسے کہتے ہیں سیٹلائٹ جو ہے وہ آنکھ ہے، یہ لوگ معلوم نہیں، یہ علماء کو معلوم نہیں ہے، ان لوگ معلوم، جماعت والے کو معلوم نہیں، یہ تو جو ہے پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو تو سائنس آتا ہے، آپ کو جو ہے آپ سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب یہ بولتے بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا، ماشاءاللہ میں بہت کچھ ہوں، میں بہت جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب یہ بندہ اس زام میں آ کر کے سب یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جو ہے میرے ایمان کو مجھے پھلا کر کے میرے ایمان کو جو ہے چھینا جا رہا ہے، مجھے جو ہے بڑا بنا کر کے جو ہے میرے پیروں کے نیچے سے مٹی نکالی جا رہی ہے اور مجھے جہنم کے گڑھے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ بندہ یہ خیال نہیں کرتا ہے، بندہ جو ہے سمجھتا ہے کہ واقعی میں ہی سمجھ سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس طرح کہہ کر کے وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، اس طرح جو ہے ان کے جال میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات مسجد سے وابستہ رہے، آج علماء کرام کے ساتھ جڑے رہے، ہر مسئلے میں، دینی مسئلے میں علماء کرام سے پوچھے رہے۔ آگے بڑھ کر کے ایک بات کہتا ہوں، آج کوئی معاملہ آ جائے تو ہم یوٹیوب اور گوگل کو سرچ کرتے ہیں، کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ اس میں سچائی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اچھے بھی ہیں، غلط بھی ہیں، صحیح مسئلے بولنے والے بھی ہیں، گمراہ کرنے والے بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، تو جو ہے اگر ہم وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی اس میں سچ کون بول رہا، جھوٹ کون بول رہا ہے، ایمان کی بات کون کر رہا، کفر کی بات کون کر رہا ہے، گمراہ کون ہے اور جو ہے ہدایت پر کون ہے۔ جب تک ہمیں فرق نہیں معلوم ہوگا تب تک جو ہے ہم ان کو نہ سنیں، اور جن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بھئی فلاں مولانا ہے، یہ اچھے آدمی ہیں، صحیح آدمی ہیں، دین کی صحیح بات کرتے ہیں، تو آپ ان کا سن سکتے ہیں، لیکن دوسروں کا اس وقت تک نہیں سننا، کیونکہ
فتنہ جو ایسے آتے ہیں، دھوکے ایسے دیتے ہیں، آپ دیکھیں گوھر شاہی کا فتنہ ہے اور انجینئر مرزا علی کا فتنہ ہے، اور دوسرے فتنے ایسے ہیں، یہ حضرات بخاری شریف کھول کر کے، مسلم شریف کھول کر کے، حدیث پڑھ کر کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہوتی ہے، مطلب غلط ہوتا ہے، قرآن شریف کی آیت صحیح ہوتی ہے، ترجمہ غلط ہوتا ہے، معنی غلط ہوتا ہے، تو وہی پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، نہیں، قرآن ہی تو بول رہے ہیں، حدیث ہی تو بول رہے ہیں، کتاب دکھا کر کے بول رہے ہیں۔ بھائی کتاب صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، مطلب غلط ہے، معنی غلط ہے، اور جو اس طرح کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، ڈائریکٹ کسی عالم سے تعلق رکھیں، کوئی مسئلہ آ جائے تو فوراً ان سے رجوع کرے اور ان سے معلوم کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، تو رمضان کے اندر اللہ نے جو ہدایتیں دی ہیں اس پر قائم و دائم رہنا اور اس کو جو ہے برقرار رکھنا، تو جو ہے اس لیے چاہیے کہ ہم مسجد سے وابستہ رہے، علماء کرام کے ساتھ جڑے رہے۔ دو تین جو ہے رمضان کے کچھ مسائل ہے، بس 2 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے، جن حضرات کو رمضان کے اندر کچھ روزے چھوڑ گئے ہو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، قرآن نے کہا تھا کہ جو بندے رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جو ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ حضرات رمضان کے بعد ان روزوں کو پورا کرے۔ اگر کسی بندے کے روزے چھوڑ گئے ہیں کسی وجہ سے، وہ رمضان کے بعد پورا کرے۔ یہ اس لیے اہتمام کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ماحول کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندے وہ ہوتے ہیں کبھی پورے روزہ نہیں رکھتے، 25 روزے رکھ لیے، 20 روزے رکھ لیے، 15 روزے رکھ لیے، 10 روزے رکھ لیے، 5 روزے رکھ لیے یا 3 روزے رکھ لیے۔ یہ بندے سمجھتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ ہم تو جو ہے اس رمضان میں 3 روزے رکھ لیے، 5 روزے رکھ لیے، 10 روزے، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی اللہ کا شکر منانے کی ضرورت یہ ہے، اب اللہ کا شکر منانے کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں، آپ نے 3 روزے رکھا ہے، 27 روزے آپ کے اوپر قضا ہیں۔ آپ نے 10 روزے رکھا ہے تو 20 روزے آپ کے اوپر قضا ہیں۔ آپ نے 20 روزے رکھا ہے، 10 روزے قضا ہیں، ان کی قضا ادا کرنا فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض تھا اور دن گزر گئے تو اس کا قضا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو توبہ استغفار کیجئے، اس کو قضا کیجئے۔ اور اسی طرح جن کو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ گئے، وہ اس کو پورا کریں، اور خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے وہ بھی جو ہے بعد میں پورا کریں۔ اسی طرح شوال اور مکرم کے 6 روزے ہیں، بڑے ہی جو ہے عظمت والے روزے ہیں، نفل روزے ہیں مگر بڑے ثواب والے روزے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے شوال کے 6 روزے جو بندہ رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں، سال بھر کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو ہے نفل روزوں کا اہتمام کرے، ایک شوال کے 6 روزے میں رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح جو حضرات روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو وہ حضرات کو فدیہ دینا ہے۔ فدیہ جو جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ حضرات فدیہ دے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے جو بندے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اگر انہیں فدیہ ادا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر فدیہ ادا نہیں کرے تو ان کو فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ فدیہ کتنا ہے؟ کہا کہ وہی ایک صدقۃ الفطر کے برابر جو ایک فدیہ ہوتا ہے، تو ایک صدقۃ الفطر ایک روزے کا بدل ہے، ایک روزے کا بدل ادا کرے۔ اسی طرح اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مرحومین ہیں، اگر ان کے ذمے کچھ روزے تھے اور ان کے ذمے کچھ زکوٰۃ تھی، ان کے ذمے کچھ نمازیں تھی، تو اولاد کو چاہیے کہ جو ہے وہ مجھے اپنے مرحومین کی طرف سے وہ سب ادا کرے، تاکہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب کے اندر آسانی پیدا فرمائے۔ ان کے روزے جو قضا تھے ان کے اوپر قرض ہے، ان کے جو نمازیں قضا تھی وہ ان کے اوپر قرض ہے، ان کی جو زکوٰۃ قضا تھی ان کے اوپر قرض ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والے اور پکڑ کرنے والے ہیں، تو اسے چھوٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ان کی فدیہ ہم ادا کریں، وہ زکوٰۃ مکمل کرے، ایک ایک نماز کو جو ہے ایک ایک صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کرے، ان کے روزوں کا جو ہے صدقہ ادا کرے، فدیہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے ایمان کے متعلق جو ہے فکر مند رہنے کی، مسجد کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کو جو ہے حفاظت کرتے ہوئے اسلام پر چلتے رہنے کی، ایمان تک جو ہے خاتمہ ایمان پر ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی فتنے سے، ہر طرح کی شر سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔